خیالات کا اظہار فرمایا۔ اب اس کے بعد میں بغیر کسی تاخیر کے اور لمبے چوڑے تمہید کی کوئی ضرورت نہ محسوس کرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جاوید بھائی، اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ دو چار لفظوں میں بتاؤں کہ قیامت کیا ہے، اور وہ قیامت ہے جناب مولانا صابر علی صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو نوازیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً وَبَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ السلام۔ اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل بارانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ اسٹیج پر علماء کرام اور سامعین اعظام، سب سے پہلے ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان کی قیمت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان جتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، خوبصورت سے خوبصورت عمارت بنا لے، اچھے سے اچھے لباس پہن لے، مقوی اور مفید غذا کھا لے، اگر ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے بینر پیچھے لگا ہے اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ معاشرے کی بگاڑ کیا ہے۔ اگر ہم نے یہ احساس کیا کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر ہم ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو گویا کہ ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارا دل زندہ ہے۔ ہم نے یہ احساس کیا ہے کہ ہمارے اندر بگاڑ آ چکا ہے، اس لیے یہ فکر ہوئی کہ اصلاح کی جائے۔ اگر کوئی شخص درد سے کرا رہا ہے، اسے درد ہے، بیماری ہے اور احساس نہیں ہے تو وہ علاج نہیں کر سکتا ہے۔ میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ معاشرے دو طرح کے ہیں، ایک اسلامی معاشرہ، دوسرا عالمی معاشرہ۔ اور معاشرہ کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے اسلامی تعلیمات کو 5 شعبوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا ہے عقائد و ایمان، دوسرا ہے عبادات، تیسرا ہے معاملات، چوتھا ہے معاشرت، پانچواں اخلاق۔ ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا، ٹوپی پہن لینے کو دین سمجھ لیا، داڑھی رکھ لینے کو دین سمجھ لیا۔ معاشرتی زندگی کے اندر کیا بگاڑ ہے، ان کا کیا اصلاح ہے، ہم نے اس کی کبھی فکر نہیں کی۔ سب سے پہلے ہم عالمی معاشرے پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں کہ عالمی معاشرے جو مغربی تہذیب کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے یہود و نصارہ کی تہذیب کہتے ہیں، ذرا ان کے معاشرے کی جھلک دیکھ لیں کہ ان کی بیٹی جب بالغ ہوتی ہے تو اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے یہ اختیار چھین لیتی ہے۔ اس کے ماں باپ یہ پوچھیں کہ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو، بیٹی تم رات کہاں گزاری، تمہارا یہ دن کہاں گزرا ہے، تمہارے تھیلے میں کیا ہے، تمہارے موبائل کے اندر کیا ہے، تو وہ بیٹی کہتی ہے ڈونٹ ٹچ مائی باڈی۔ آپ ہمارے جسم کے اندر اور ہمارے اس تھیلا کے اندر، ہمارے موبائل کے اندر کیا ہے تحقیق نہیں کر سکتے۔ ہم کہاں رات گزارے، دن کہاں گزارے، یہ ہماری مرضی پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے ماں باپ سے اختیار چھین لیا ہے، لہذا ان کے والدین، ان کے ماں باپ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی تم کہاں جا رہی ہو، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو۔ اور اگر ان کی فرمائش پوری نہیں ہوتی اور رکاوٹ والدین بن جاتے ہیں تو بیٹی کہتی ہے کہ تم نے مجھے جنم کیوں دیا، تمہیں طاقت نہیں تھی، تم نے ہمیں قید کر کے رکھ دیا، تمہیں جنم کیوں دیا۔
یہ ہے معاشرتی مغربی تہذیب کی. کتا پالنا گوارا کر لیا، والدین کا پالنا گوارا نہیں کیا، والدین کے اخراجات برداشت کرنا گوارا نہیں کیا. بابر باش کے عالم دوبارہ نست، انہوں نے یہ تصور کر لیا کہ اس کے بعد دنیا نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ زندگی، جو کچھ ہے جوانی، ہم اس کی منمانی کر لیں. میرے محترم، اسلامی معاشرت یہ نہیں سکھاتا. اگر ہم اسلامی سانچے میں اپنی اولاد کو ڈھالیں گے تو وہ بیٹی چاہے غریب ہو اور معمولی سی غذا کھائے تو اپنے باپ کے آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی اور یہ کہے گی اے میرے ابو محترم، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کے آنکھ میں آنسو ہم دیکھ لیں، ہم نمک روٹی کھا لیں گے لیکن آپ کے چہرے پر شکن نہ پڑے، آپ ہمیشہ مسکراتے ہوئے گھر میں رہیں. یہ معاشرت، اسلامی معاشرت کی بیٹی اور اولاد کہے گی. اللہ اکبر، کتنا کا فرق ہو چکا ہے. آج آئیے ذرا تیرانہ نظر ڈالتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ بگاڑ کیا ہے. سب سے پہلے زبان کے اندر چلے جائیے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدہ کو پورا کرو. ہمیں سے کتنے ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سن لیجئے جس میں پیارے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج اپنی زبان سے دل کو چیر دینے والی باتیں ہم کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر تکلیف پہنچتی ہے. کسان کتنی محنت سے کھیتی کرتا ہے، اپنی ہاتھ سے ان کی فصل کو بلا اجازت کا کاٹ کے ہم اپنی مویشی کو چراتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں. کیا ہماری ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے؟ زبان سے گالیاں اور زبان سے غیبت، زبان سے نہ جانے کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں کہ بڑے چھوٹے کی کوئی ادب اور تمیز کا کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے معاشرے کے اندر. آنکھ کا معاملہ دیکھیے، آنکھ کی حفاظت ہمیں کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. یعنی شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آنکھ کی حفاظت کا حکم فرمایا. یہ نہیں کہ زنا منع ہے، آنکھ سے خوب دیکھو، دل کے اندر خوب خیالات پیدا کرو، ایسا نہیں ہے. آنکھ پر پابندی لگائی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. صرف مردوں ہی پر نہیں، عورتوں کو بھی حکم ہوا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے وہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اللہ اکبر، دونوں طرف سے پابندی لگ گئی. اور اس کے بعد دل پر بھی پابندی لگایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ آخرت کے دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا، جو پاکیزہ دل لایا ہوگا وہی قبول ہوگا. یہ پاکیزہ دل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کس حدیث میں آئیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ فاذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جانتے ہو، باخبر ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو جسم کے سارے اعضاء صحیح کام کریں گے، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. وہ جانتے ہو الا وہی القلب، یہ دل ہے. دل کے اندر بھی برے خیالات نہیں کر سکتے، آنکھ سے بھی برے سوچ نہیں سکتے اور زبان سے برے بول نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا فلا تخزن بالقول، اپنی آواز کو نرم مت کرو. کس سلسلے میں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ، جس کے اندر حیوانیت ہے، شہوانیت کا غلبہ ہے، جو حسن پرست ہے، جو شہوانیت پرست ہے، اس کے اندر جو بیماری ہے عیاشی کی وہ بھڑک اٹھے گی. اس لیے خواتین کو حکم ہوا کہ اپنی آواز کو غیر محرم کے سامنے نرم مت کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواضع حسنہ میں فرمایا کہ چینٹی کے اندر، چینٹی لگتی ہے چینی کے اندر، کیونکہ چینی کی خاصیت ہے میٹھا ہونا. مرچ کے اندر، نمک کے اندر چینٹی نہیں لگتی ہے. آج ہم غیروں سے نرم اور میٹھے انداز میں بات کرتے ہیں، ہماری خواتین کرتی ہے، وہیں سے معاملہ بگڑتا ہے.
اس لیے اپنی آواز کو اپنے شوہر اور گھر کے لوگوں کے لیے نرم رکھیں، غیروں کے لیے گرم رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں، تب معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ دلوں کے خیالات کو صاف کرنا ہوگا، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی اور وعدہ کو پورے کرنے ہوگے۔ آج ہم نے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم وہاں پر اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نان و نفقہ کے ساتھ، سکنا کے ساتھ، سارے اخراجات کے ساتھ ہم زوجیت قبول کرتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ باہر جاتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہوئی اور غیر لڑکیوں سے آنکھ مچولی کرتے ہیں۔ کیا ہماری بیوی کے ساتھ کوئی آنکھ مچولی کرے ہمیں پسند آئے گا؟ نہیں نہیں نہیں، ہم اسے پسند نہیں کرتے، اور ہم کسی دوسرے کے لیے کریں تو یہ درست اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سن لیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کوئی جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے نہ پسند کرنے والے بن جائیں۔ ہم شوہر ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی کے بستر پر کوئی دوسرا غیر محرم نہ آئے، ہماری بیوی سے کوئی ہنس کر کے بات نہ کرے، ہماری بیوی کے جسم کو کوئی نہ دیکھے، لیکن ہے افسوس ہم اپنی جسم کی دیدار دوسروں سے، ہم اپنی مسکراہٹ دوسروں کے لیے، ہم اپنی زندگی کا یہ سرمایہ جوانی کا دوسروں کے لیے، بھلا یہ اس حدیث کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اقرار کر لیا کہ آپ کی نان و نفقہ زندگی بھر لیں گے، لیکن ادھر شراب جوا میں اپنے یہ گاڑھی کمائی کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، بیوی بچے بھوکے پیاسے ایک ایک پیسے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس وعدہ کے مطابق کھڑا اترا جس وعدہ کو ہم نے نکاح کے وقت اقرار کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے اس لیے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، جو شادی کے لائق ہے، جو استطاعت لگتا ہے، صرف وہی کرے۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو استطاعت نہیں رکھتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں شراب اور جوے کے اندر کتنے روپے ضائع کرتے ہیں، گویا کہ بیوی بچوں کے نوالا کو ہم بیچ کر کے کھاتے ہیں، اس کا حق دباتے ہیں اور اس کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں۔ جب گھر کے اندر جانا ہوتا ہے تو ہم صرف یہ سمجھ رکھے ہیں ختنہ کرنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، مونچھ کو چھوٹا رکھنا سنت ہے۔ میرے محترم، معاشرتی زندگی کی چند سنت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، یہ اللہ کے نبی کی خاص سنت ہے، اور جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو سلام کرتے بیویوں کو۔ اللہ اکبر۔ کیا ہماری زندگی کے اندر یہ چیز ہے؟ ہم گھر جاتے ہیں تو بعض مرتبہ اور بعض لوگ ایسے حالات بنا کے جاتے ہیں کہ بیوی سہمی سے رہتی ہے، بچے ڈرے سے رہتے ہیں، پتہ نہیں ابو کس پر گرس جائیں گے، کس پر برس جائیں گے، کس کی کیا حالت کر دیں گے، کون چیز توڑ دیں گے، کون چیز پھینک دیں گے، کیا ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا، کہنا مشکل ہے۔ ایسی ہماری حالت نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ بچے انتظار کرتے ہوں، مسکراتے انداز میں گھر میں استقبال ہوتے ہوں، اور ہم مسکراتے انداز میں سلام کر کے گھر داخل ہوں گے تو کیا وہ حوا کی بیٹی، اسے اللہ نے عقل نہیں دیا ہے؟ وہ ہنڈی سے استقبال کرے گی، وہ جوتے سے استقبال کرے گی، جھاڑو سے استقبال کرے گی؟ نہیں 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 میرے محترم، وہ بھی مسکراتے ہوئے وہ جواب دے گی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہو اور اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے کون ایسے ہیں جو ہاتھ تو یہ اٹھائے کہ اسے اللہ کی رحمت، اللہ کی سلامتی اور اللہ کی برکت کی ضرورت نہیں ہے کوئی؟ ارے یہ تو دعائیں ہیں، دعا کا محتاج کون نہیں ہے؟ آج 40 سال شادی کو ہو چکے، ہم یہ سوچتے ہیں بیوی چھوٹی ہے وہ سلام کرے، ماسٹر یہ چاہتا ہے شاگرد سلام کرے، مالدار یہ چاہتا ہے غریب سلام کرے، استاد یہ چاہتا ہے شاگرد سلام کرے، آج طاقتور یہ چاہتا ہے کمزور سلام کرے، بڑا یہ چاہتا ہے چھوٹا سلام کرے، ساس یہ چاہتی ہے بہو سلام کرے، ماں یہ چاہتی ہے بیٹی سلام کرے، مالک یہ چاہتا ہے خادم سلام کرے۔ کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارا مقام ہے؟ اس پیارے آقا تاجدار بتا شاف معصر آمنہ کلال عبداللہ کے دلارے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بیویوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ ذرا آپ کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آپ کی تعریف فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلندی کچھ مقام پر فائز ہیں۔
ان کا یہ عالم، آپ کا یہ عالم کہ بیوی بچوں کو سلام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر یہ خیال ہے کہ ہم بڑے ہیں، بڑی شخصیت والے ہیں، پیسے والے ہیں، مالدار ہیں، ہم چھوٹے کو کیسے سلام کریں؟ تو یاد رکھیے یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے۔ یہی وجہ سے شیطان تو ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا، قیامت تک کی صبح کے لیے بدنام زمانہ ہو گیا۔ قرآن نے کہہ دیا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کبر کی وجہ سے انہوں نے سجدہ سے اس لیے انکار کر دیا کہ اے اللہ، آپ نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ہمیں آپ نے آگ سے پیدا کیا، ہم ان کے آگے کیسے جھک جائیں؟ یہ مغربی تہذیب کا معاملہ ہے کہ انہوں نے بڑے چھوٹے کے درمیان تفریق پیدا کر دی، انہوں نے بڑے چھوٹے کے درمیان انہوں نے فرق پیدا کر دیا، انہوں نے بڑے چھوٹے کے درمیان بالکل لباس کے ذریعے سے اور انہوں نے افعال و حرکات کے ذریعے سے یہ فرق کر دیا کہ جو چھوٹے ہیں وہ ان کو حضور کہے، ان کو سر کہے، ان کے سامنے کھڑے ہو۔ ارے آقا نامدار تاجدار بطحا، یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صاحب صاحب بیان فرمایا ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہ رحم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا وقار نہ پہنچانے، ان کا ادب نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، یا تو کوئی چھوٹا ہوتا ہے یا تو کوئی بڑا ہوتا ہے۔ ارے بڑا کو یہ ناز ہے ارے چھوٹا ہمارے آگے بولے گا، اور چھوٹا کو یہ ناز ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے ہمارے سامنے باتیں کی۔ نتیجہ ہوتا ہے من ترا حاجی بگو یم تم مرا حاجی بگو، تم مجھے حاجی کہو تو ہم بھی تجھے حاجی کہیں گے۔ ہمارے دل کے اندر یہ خیالات ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آقا نامدار کی خاص سنت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام تو اخلاق کی تلوار سے پھیلا، اسلام تو اخلاقی تعلیمات سے پھیلا، اسلام تو اخلاق کے الفاظ سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس عتبہ ابن ربیعہ جو مکہ کا سردار ہے، وہ آتا ہے اور کہتا ہے اے محمد، اے بھتیجا، تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ، ہم ان کی ضرورت، آپ کی ضرورت پوری کریں گے۔ تمہیں سرداری چاہیے ہم سب مل کر کے سردار بنا دیں گے، تمہیں دولت چاہیے ہم سب مل کر کے تمہیں دولت دے دیں گے، اور تمہیں خوبصورت لڑکی چاہیے ہم سب مل کر کے وہ بھی تمہیں دے دیں گے، لیکن تم یہ کام مت کرو۔ اللہ کے نبی نے انہیں قرآن کی چند آیتیں سنائی، وہ نمدیدہ ہو گیا اور کہا کہ ارے یہ باتیں کوئی معمولی نہیں ہے۔ ذرا اسلام کی تعلیمات پر غور کریں کہ جو یتیم بچہ ہے، اناتھ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کی مال کی حفاظت اسلام کر رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا ان الذین یاکلون الاموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو یتیموں کا مال ہڑپ کر کے کھاتے ہیں وہ سن لیں، وہ بظاہر رسگلہ اچھے پھل تو کھا لیتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے۔ ان کے مال کی حفاظت اسلام کر رہا ہے۔ اور جب کوئی مر جاتا ہے ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ذرا آپ نے غور کیا، یہ سورہ بقرہ کی باقاعدہ آیت ہے۔ اس آیت کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ کے ہیں اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بڑا بھائی مر گیا، چھوٹا بھائی ہے، یا چھوٹا بھائی مر گیا، بڑا بھائی زندہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے نابالغ ہیں، نادان ہیں، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ جو بھائی ان کا زندہ ہے اپنی نیت کے اندر یہ بگاڑ نہ کر لے کہ ان کے مال کو ہم ہڑپ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہڑپو گے تو جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر ڈالو گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر کوئی فضول خرچی کر رہا ہے تو ہم میں سے چند نوجوان یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت کو ایک بینر میں لکھ کر کے ان کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تم فضول خرچی کرتے ہو، اس مال میں غریبوں کا حق ہے، اس مال کے اندر یتیموں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے۔ اسلام نے سب کے حق کو دے کر کے اس کے گھر کے اندر بھی خوشی کا ذریعہ بنا دیا۔
اللہ کے نبی کی آخری حدیث، آخری وصیت کو میں واضح کر دوں، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم. امت کو آخری پیغام دیا، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اور تمہارے ساتھ جو ماتحت ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. یہ دل کے اندر نہ خیال آئے ہم طاقتور ہیں، گاؤں کے سرگنا ہیں، گاؤں کے بڑے ہیں، دولت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، کسی غریب کا نوالا چھین کر کے کھا لیں گے، ان کے حق کو دبا لیں گے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کر لیں گے. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا. ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے سختی سے منع فرمایا. اللہ اکبر. ذرا اسلامی تعلیمات پر غور کریں. معاشرے کے اندر کیا بگاڑ ہے، کتنے بگاڑ آ چکے ہیں. اگر ان کی اصلاح کی ہم فکر کریں گے تبھی جا کر کے اصلاح ہوگا، اگر فکر نہیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر لوگ چرواہا ہے، اپنی رعیت کے سلسلے میں ان سے پوچھا جائے گا. آج علماء نے 3 طبقے میں ہم امت کو بانٹا ہے. ایک طبقہ علماء کا، دوسرا طبقہ سربراہان کا جو گھر کے اندر باپ کی شکل میں ہیں، شوہر کی شکل میں ہیں، اور تیسرا طبقہ ماتحتوں کا جو بیوی، بچے اور غلام کی شکل میں ہیں. تینوں کا ربط آپس میں مضبوط ہونی چاہیے. اگر تینوں کے ربط ٹوٹ جائے یا کمزور پڑ جائے تو یاد رکھیے ہم اس بھیڑیے کی طرح ہو جائیں گے جو ظلم زیادتی کرنے والا ہے. اس روئے زمین پر اللہ ظلم زیادتی کو پسند نہیں فرماتا. ہم ہر جمعہ خطبہ میں سنتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کو جوڑنے کا. اللہ تعالیٰ اس کا انصاف، اس کا حکم دیتا ہے، عدل کا، انصاف کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کو جوڑنے کا. گھر کے اندر آج یہی 3 باتوں پر عمل نہیں ہوتا. 2 بہو ہے، ایک بہو بہت پیاری، دوسری بہو کڑوی. میرے محترم، آخر وہ بھی ہوا کی اولاد ہے، اس کے سینے کے اندر دل ہے، اس کے اندر بھی دھڑکتا ہوا ایک دل ہے. وہ احساس کر لیتی ہے کہ اس گھر کے اندر 2 نظر ہے، ساس کی 2 نظر ہے، جھگڑے کی ضرورت ہو گئی. کیا اس حدیث سے ہم نے عمل کیا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. آج ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی سے کوئی چھیڑخانی نہ کرے، ہماری بیوی سے کوئی چھیڑخانی نہ کرے، ہماری بہن سے کوئی چھیڑخانی نہ کرے. لیکن ہم غیر مسلم کی بیٹی جو چندن کی، رامو کی بیٹی گیتا ہے، چندن کی بیٹی سیتا ہے، ہم ان سے آنکھ مچولی کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں سمجھتے. اس حدیث پر عمل کریں کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے دل کے اندر بھی دل ہے، اس کے سینے کے اندر بھی دھڑکتا ہوا ایک ہے. ان کی ماں افسوس کرے گی. آج ہم نے شادی کو کتنا مشکل بنا دیا. ایک ہے زنا، ایک ہے جمع. جمع کہتے ہیں جائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا. زنا کہتے ہیں ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرنا. ہم نے جمع کرنے کو جائز طریقے سے ہم نے مشکل بنا دیا تو ادھر زنا سستا ہو گیا کہ چند روپے آلو پیاز کی قیمت میں بھی زنا کر لیتا ہے انسان. کیوں؟ یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. یہ مہنگا ہوگا، وہ سستا ہوگا. زنا مہنگا ہوگا تو یہ سستا. جب ہم جمع کو سستا کر دیں گے زنا مہنگا ہو جائے گا. آج آلو پیاز کی قیمت میں اور قیمت کی بھاؤ میں زنا ہو رہا ہے، اور ان کے جو اسقاط حمل کی چیزیں ہیں وہ چاکلیٹ کے بھاؤ میں مل رہی ہے. کیا بات صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تک کا اور اس سے بھی زیادہ مسئلہ کھڑا کر دیا. آج بیٹی پیدا ہوتی ہے اسپتال کے اندر تو خوشی نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے کیا بتائیں، ارے کوئی خوشخبری نہیں ہوئی. ارے مت پوچھو. یہاں تک کہ جو بیٹی کے باپ ہیں انہیں حقارتی نگاہ سے دیکھا جاتا. لو تمہاری قسمت پھوٹی تھی کہ تمہیں بیٹی پیدا ہوئی. اور عورتیں بسا اوقات تو یہ کہہ دیتی ہے تم نپتر ہو، یعنی بیٹا ہے تو باپ کا اصل مردانگی ہے یا باپ کا لانے کا حق ہے. اب بیٹا نہیں ہوا تو آپ بے غیرت ہو گئے. یہ معاشرے کے اندر ذہنیت بنتی جا رہی ہے. میرے محترم، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا مسکن جنت ہے. ہم دنیا کی چھوٹی زندگی اور چند سالہ زندگی میں کیوں جھمیلا کر رکھے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کوئی حکومت کے لوگ آپ کو مسجد جانے سے روکتے ہیں؟ کیا حکومت کے لوگ غریبان پکڑ کے میں کھانا شراب کھانا لے جاتے ہیں آپ کو؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو کوئی غیر مسلم پکڑ کر کے جوا کے اڈا میں لے جاتا ہے، طواف کھانا لے جاتا ہے؟ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. اللہ کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ ہندوستان کے اندر وہ مصائب نہیں آئے ہیں جو
بہت پہلے پچھلی امتوں کو آئی تھی. آج اپنی مرضی سے ہم گالی دیتے ہیں, اپنی مرضی سے سود کھاتے ہیں, اپنی مرضی سے زنا کرتے ہیں, اپنی مرضی سے ہم ناز تماشے اور لڑکیوں کی ننگی تصویریں دیکھتے ہیں. کیا کوئی غریبان پکڑ کے کہتا ہے ایسے کرو؟ اگر ہم نے یاد رکھیں, علماء بیٹھے ہیں, اگر ہم نے قدر نہیں کی ان نعمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے جمگھٹ میں, کافروں کے گڑھ میں, ظالموں کے خونخوار بستی میں ہمیں آرام سے دیا ہے کہ کھل کر کے اذان دے سکتے ہیں, کھل کر کے مضبوط سے مضبوط مسجد بنا سکتے ہیں اور دہاڑ کر کے علماء بولتے ہیں. اگر اس نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی تو قرآن کی آیت کو سن لیں, لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم بڑھائیں گے. آج 70-80% لوگ ایسے ہیں جو جاڑے کی سستی کا یہ بہانہ بناتے ہیں, برسات کا بہانہ بناتے ہیں, سخت گرمی کا بہانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی دین پر چلنا مشکل لگ رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو فرشتوں کے نسل میں بھیجا تھا؟ نہیں, ہم انسانوں میں سے بھیجا تھا. انہیں بھی بیویاں تھیں, انہیں بھی بچے تھے, انہیں بھی اپنے نفس کا اصلاح کا معاملہ تھا, ذریعہ معاش تھا, گھر کے اندر بھی اخراجات تھے. ان کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے پیغامات کو انہوں نے پورا ادا کیا. آخرت کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اے اللہ ہم اس لیے چوری کیے کہ ہمیں بیوی تھی, بچے تھے, ہم نے اس لیے چوری کی کہ ہمیں پیٹ آپ نے دیا تھا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی پیٹ دیا تھا. آج کس حسن کے پیچھے ہماری نئی نسلیں دوڑتی ہے؟ کس حسن کے پیچھے ہماری جوانی, نوجوانوں کی جوانی ضائع ہو رہی ہے؟ اسی حسن کے پیچھے کہ جس کے پیٹ کے اندر پیخانہ, ناک کے اندر بلغم, چند دن دانت صاف نہ کرے بدبو آ جائے. ذرا غور کیجئے. ارے اس حور کی طلب کرو جس حور کے منہ کے اندر بدبو نہیں ہوگی, جس کے پیٹ کے اندر غلاظت نہیں ہوگی. ذرا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف وہی جانور کھانے کا حکم دیا جس جانور کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا مادہ ہے. وہ جانور کھانے کا حکم نہیں دیا جو غلاظت پسند ہے, درندہ ہے, چیر پھاڑ کرتا ہے, رحم نہیں ہے, حیوانیت ہے, شیطانیت ہے, شہوت کا غلبہ ہے اور ہمیشہ وہ عیاشی کرتا ہے. ایسے جانور کھانے کا حکم نہیں دیا. کیا ہم سگر کھا سکتے ہیں, کتا کھا سکتے ہیں, درندہ سانپ کیڑے کھا سکتے؟ نہیں, اس کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے دل کے اندر بگاڑ نہ پیدا ہو جائے, ہمارے دل کے اندر گڑبڑی نہ ہو جائے, ہماری فطرت نہ خراب ہو جائے. جب فطرت خراب ہو جائے تو ایئر کنڈیشن جیسا گھر ہمیں کام نہیں آ سکتا. آج اتنے لوگ دعائیں کرتے ہیں, کھانا کعبہ میں دعائیں کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے غور کیا دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ اصل وجہ یہی ہے کہ ایک جوان بیٹی جن کے باپ شادی کرنے کے لیے روپے کا انتظام نہیں کر سکتے, جوان بیٹی رات کی تنہائی میں اٹھتی ہے اور ان کے دل کے اندر انگڑائیاں لیتی ہے جوانی, اور ان کی شہوت اور ان کے باپ شادی نہیں کر پا رہے, اوور ٹائم چل رہا ہے. ان کے دل سے ایک آہ نکلتی ہے, ہے پروردگار, ہے میری قسمت, ہمیں کیوں پیدا کیا اس غریب گھر میں, آج ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے. یاد رکھے وہی آہ جاتی ہے اور ہماری اس دعا کو رد کر دیتی ہے. شاعر نے فرمایا آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. آج مغربی تہذیب, دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. آج یہود و نصارہ نے اپنی تہذیب کو بگاڑ دیا, ان کی نسلیں بگڑ گئی. ان کے دلوں کے اندر صرف کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم بھی اپنے دل کے اندر ہمدردی, بھائی چارگی, محبت, الفت, پیار رکھیں. یہ نہیں کہ پھلاں سطق سے چوک گیا بڑا افسوس ہو گیا, پھلاں نے سطق لگا دیا بڑی خوشی ہو گئی. آج معاشرے کے اندر کتنی غریب بیٹیاں جو خودکشی کر لی, خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. کیوں؟ ان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی, زہر کھا کے مر گئی. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں کہ ان کے گھر سے آہیں نکلتی رہی اور ہم موج کرتے رہے, خوشی کی تالیاں بجاتے رہے, اس لیے ہمیں دقت ہو گئی. اللہ تعالیٰ
اس روئے زمین پر جو معاشرت دیا ہے کامیابی کے لیے دیا ہے، جو اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اب میں خلاصہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی کتنی پیاری تعلیمات ہمارے سامنے برابر بیان کی جاتی ہے، علماء کرتے ہیں، آئے دن ہم سنتے ہیں، صرف اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، تب جا کر کے فائدہ ہوگا، اور ہم عمل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، پھر روتے روتے اور پھر شکایت کرتے کرتے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔